آداب اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ڈیئر اسٹوڈنٹس. امید کرتا ہوں کہ آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. تو آج ہم فارسی ٹیکسٹ بک کا لیسن نمبر 1 شروع کرنے جا رہے ہیں. لیکن بچوں، اس لیسن کو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ایک رف کاپی اور ایک پین اپنے ساتھ رکھیں. مشکل الفاظ کے معنی اور ان کے مخرج کہ وہ کہاں سے نکالے گئے ہیں یا لائے ہیں، کس مصدر سے نکلے ہیں، یہ چیزیں نوٹ ڈاؤن کرنے کے لیے. اور ہماری جو نصاب میں شامل کتاب ہے، اس میں کمپوزنگ کی کافی ساری غلطیاں رہ گئی ہیں، تو ان کو بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے لانے کی کوشش کروں گا. اور جہاں پہ جو غلطی، جو کریکٹ ورڈ ہے وہ بتایا جائے گا، اور آپ وہاں پہ وہ بک پر بھی نوٹ کریں گے اور اپنے پاس بھی آپ نوٹ رکھیں گے انشاءاللہ. تو درس اول لیسن نمبر 1 پیج نمبر 2 پر ہے. یہ آپ کی ٹیکسٹ بک کے واجہ و جملہ، الفاظ اور ان سے بنائے جانے والے جملے یا جملے. آفتاب سورج کو کہتے ہیں، اور سورج کو خورشید بھی کہتے ہیں فارسی زبان کے اندر. آفتاب کے معنی ہو گیا سورج یا خورشید، اور انگلش میں سن کہتے ہیں. ستارہ یعنی سٹار یا ستارہ، فارسی میں ستارے کو ستارہ ہی کہتے ہیں. ابری، کلاؤڈی یعنی بادل، اسے ابری کہا جاتا ہے. ابر کہتے ہیں بادلوں کو، اور ابری ہو گیا کلاؤڈی. اور اسی طریقے سے ہے آفتاب کہتے ہیں سورج کو، اور آفتابی جس دن دھوپ کھلی ہوئی ہو، سورج کھلا ہوا ہو، اور انگلش میں اسے سنی کہتے ہیں. تابیدن فارسی کا مصدر ہے جس کے آخر میں دن یا تن آتا ہے، اور اس کے معنی ہے چمکنا، ٹو شائن، اور اس کا مضارع ہے تابد، چمکتا ہے یا چمکے گا. ماہتاب، ماہ کہتے ہیں چاند کو، اور ماہتاب کہتے ہیں بچوں چاندنی کو، اور مون لائٹ انگلش میں کہتے ہیں. زمین، زمین کو فارسی میں بھی زمین ہی کہتے ہیں، اور انگلش میں کہیں گے ارتھ. برف، انگلش میں کہیں گے سنو، اور اردو میں برف کو برف ہی کہتے ہیں. باران، یہ ایک مصدر ہے. باریدن اس کا حاصل مصدر ہے باران. باریدن کے معنی ہے برسنا، بارش کا برسنا، اور اسی سے نکلا ہوا ایک ورڈ ہے باران یعنی بارش، رین. اور یہ آپ کی بک پر جو اب ورڈ آ رہا ہے بچوں، یہ آپ کی بک میں بہت بڑی غلطی ہے، اس کو آپ نوٹ کر لیں گے. میں آپ کو یہ نشان لگا کر بتا رہا ہوں. یہ لفظ ہے تگرگ. میں آپ کو لکھ کے بتا رہا ہوں، آپ دیکھ لیں گے انشاءاللہ. یہ ورڈ ہے تگرگ. کیا ہے؟ تگرگ. اور آپ کی بک پر لکھا گیا ہے غلطی سے، کمپوزنگ کی غلطی ہے، لکھا گیا ہے تگرت، جبکہ یہ ہے یہ تے گاف رے گاف تگرگ. اور اس کے معنی ہیں اوہلے یا یالا باری، جو برف کے سخت ہو کر جم کر منجمد شکل میں جو زمین پر گولے گرتے ہیں چھوٹے چھوٹے، تو ان کو اوہلے یا یالا باری کہا جاتا ہے. اور انگلش میں یہ نیل نہیں ہے بلکہ یہ ہیل ہے، HAIL، ہیل، جبکہ بک میں نیل لکھا ہوا ہے. تو یہ بھی آپ کریکشن کریں گے، HAIL، ہیل، اور ہیل کے معنی ہو گیا اوہلے. ٹھیک ہے جی، یہ یاد رہے گا نا. تو یہ میں اب صاف کر دیتا ہوں، آپ دوبارہ دیکھیں گے. تو وزیدن فارسی کا ایک مصدر ہے، اور اس کے معنی ہیں ہوا کے چلنے کو وزیدن کہتے ہیں، اور اس کا مضارع ہے وزد، ٹو بلو، ٹو بلو.
تو باریدن ابھی میں آپ کو بتا کے آ رہا ہوں، اس کے معنی ہیں بارش کے برسنے کو باریدن کہتے ہیں، اور بارد اس کا مضارع ہے۔ باد کہتے ہیں ہوا کو، ونڈ کو، اور مہ کہتے ہیں، اس کے معنی ہیں فاگ یعنی دھند، اس کے معنی کیا ہے؟ دھند۔ تو خیلی کے معنی ہوتے ہیں بہت زیادہ، ویری مچ انگلش میں کہیں گے، اور گاہی کے معنی ہیں کبھی کبھار، بیچ بیچ میں، سم ٹائمز یا سیلڈم۔ گرم، اور گرم کے معنی ہیں ہاٹ یعنی پانی کا گرم ہونا یا کسی چیز کا گرم ہونا، تو اسے گرم کہتے ہیں۔ اب ہم جملہ نمبر 1 اس کا پہلے فارسی میں پڑھیں گے اور اس کے بعد ساتھ میں اس کا ترجمہ پیش کیا جائے گا۔ تو خورشید بے زمین میتابد، خورشید سورج، بے زمین زمین کو یا زمین میں، میتابد چمکاتا ہے یا چمکتا ہے، خورشید زمین کو چمکاتا ہے۔ آفتاب سورج یا خورشید دونوں کو سورج کو ہی کہا جاتا ہے، آفتاب بھی سورج کو کہتے ہیں اور خورشید بھی سورج کو ہی کہتے ہیں۔ تو آفتاب مارا گرم می کند، آفتاب ہمیں گرم کرتا ہے۔ کند جو ہے یہ مضارع ہے کردن کا، یہ والا کند یہ مضارع ہے کردن کا، اور کردن کے معنی ہے کرنا، کند کرتا ہے یا کرے گا۔ تو مہتاب کہتے ہیں چاندنی کو، گرم کہتے ہیں گرم کو، نیست یعنی نہ است نہیں ہے، لذا لہذا، زمین را زمین کو، گرم نمی کند گرم نہیں کرتی ہے، مہتاب گرم نیست چاندنی گرم نہیں ہوتی، لذا لہذا، زمین را گرم نمی کند وہ زمین کو گرم نہیں کرتی ہے۔ باران بارش، در بہار بہار کے موسم میں، و برف اور برف، در زمستون جاڑے کے موسم میں، می بارد وہ برستی ہے۔ باریدن کے معنی ہو گیا برسنا، بارد اس کا مضارع ہے برستی ہے یا برسے گی۔ تو باران در بہار و برف در زمستون می بارد، بارش بہار کے موسم میں اور برف جاڑے کے موسم میں برستی ہے۔ امروز ہوا خیلی ابری است، آج موسم کافی ابر آلود ہے، آج موسم کافی ابر آلود ہے۔ تو پیج نمبر 3 بچوں اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں آگے پیج نمبر 3 سے، تو یہ آپ کے سامنے میں بڑا کر کے لا رہا ہوں۔ تو جملہ نمبر ہے 6، دیروز ہوائی کشمیر ابری بود، دیروز کہتے ہیں گزرے ہوئے کل کو، ہوا کہتے ہیں موسم کو، کشمیر کا موسم، ابری بود یعنی بادل تھے، بود کے معنی ہو گیا تھا، تھے، تھی، ابری ہو گیا کلاؤڈی۔ تو دیروز ہوائی کشمیر ابری بود، گزرے ہوئے کل کشمیر کا موسم ابر آلود تھا۔ پارسال باران زیاد نیامد، یہ ہے نیامد ورڈ ہے، یہ نیامد پہلے آپ دیکھ لیں یہ نکلا کہاں سے ہے، مخرج اس کا کہاں سے ہے، یہ مصدر ہے آمدن، آمدن کے معنی ہے آنا، اسی کا ہے نیگیٹو نآمد نہیں آیا۔ تو فارسی میں ایک قاعدہ ہے کہ جو لفظ الف مد آ سے شروع ہوتے ہیں ان کا جب نیگیٹو بنایا جاتا ہے، جب منفی جملہ بنایا جاتا ہے تو ان کی مد جو ہے وہ یہ میں تبدیل ہو جاتی ہے، تو ورڈ بن جاتا ہے نآمد کی جگہ نیامد بن جاتا ہے۔ یاد رہے گا بچوں، یہ نوٹ کر کے رکھیں گے، یہ باقاعدہ قاعدہ ہے، آپ کو بتایا گیا ہے اس سے پہلے بھی، تو انشاءاللہ آپ یاد رکھیں گے، اس کو ذہن نشین رکھیں گے۔ اسی طریقے سے اگر آموختن ہے، آموختن بھی الف مد آ سے شروع ہوتا ہے، اور آموختن کے معنی ہے سیکھنا یا سکھانا۔ اب جب اس کا نیگیٹو بنائیں گے تو نا آموخت بنے گا، اور مد جو ہے وہ یہ کے اندر تبدیل ہو جائے گی تو نیاموخت پڑھا جائے گا، اور لکھا بھی جائے گا نیاموخت، اس نے نہیں سیکھا، ٹھیک ہے نا۔ تو جملہ نمبر 8 ہے بچوں، ان سال برف و باران گاہی آمد، اس سال برف اور بارش کبھی کبھار آئی، آمد وہ آئی، صیغہ ماضی مطلق ہے۔
پارسال یک روز صبح مہ آمد اما زود رفت. پارسال پچھلے سال یک روز ایک دن صبح کے وقت مہ آمد دھند آئی اما لیکن زود جلد رفت وہ چلی گئی. اب معنی ٹھیک کر کے آپ سنیں گے دوبارہ درست طریقے سے. پارسال یک روز صبح مہ آمد پچھلے سال صبح کے وقت ایک دن دھند آئی اما لیکن زود رفت جلدی چلی گئی. امسال زمستون ہوا خیلی سرد نبود. تو یہ جملہ تھوڑا سا آپ اس کی کریکشن کر لیں. امسال ہوای زمستون، جیسے اوپر ہے دی روز، جملہ نمبر 6 ہے دی روز ہوای کشمیر، اسی طریقے سے یہ بھی ہونا چاہیے امسال ہوای زمستون. امسال ہوای زمستون خیلی سرد نبود. اس سال جاڑے میں موسم زیادہ سرد نہیں تھا. اس سال جاڑے کے موسم میں ہوا یا موسم زیادہ سرد نہیں تھا. مہتاب چاندنی یک ستارہ یہ کوچکی است. اس جملے کو آپ بچوں اچھے سے دھیان سے دیکھ لینا کہ یہ اس میں غلطی ہے اور بہت بڑی غلطی ہے. غلطی کیا ہے کہ مہتاب کہتے ہیں چاندنی کو. آپ خود، میں پڑھوں گا اور آپ خود جج کر جائیں گے کہ اس کے معنی کیا ہے. مہتاب کہتے ہیں چاندنی کو، یک ہو گیا ایک، ستارہ ہو گیا ستارہ، کوچکی است چھوٹا سا ہے. یعنی مہتاب یک ستارہ یہ کوچکی است، چاندنی ایک چھوٹا سا ستارہ ہے. تو آپ معنی سے آپ کو خود محسوس ہو رہا ہے کہ اس میں کتنی بڑی غلطی ہے. اس کو آپ درست کریں گے. یہ مہتاب نہیں ہے بلکہ ماہ ہے. ماہ کہتے ہیں چاند کو، اور ماہ کے معنی مہینے کو بھی کہتے ہیں ماہ. اور یہاں پہ مہینہ نہیں بلکہ ماہ کے معنی چاند کے آئیں گے. ماہ یک ستارہ یہ کوچکی است، چاند ایک چھوٹا سا ستارہ ہے یا ایک چھوٹا ستارہ ہے. تو یہ اس کو میں انڈر لائن کر رہا ہوں. تو اس کو آپ لکھیں گے ماہ. کیا لکھیں گے؟ ماہ. اور اس کے معنی ہوں گے چاند. ٹھیک ہے نا، یاد رہے گا. تو اس کو اچھے طریقے سے آپ نے ذہن نشین کر لینا ہے اور بک پر بھی کریکشن کر لینی ہے. باران کہتے ہیں بارش کو. از آسمان، آسمان سے. بر زمین، زمین پر. می بارد برستی ہے. اب دوبارہ دیکھ لیں. باران از آسمان بر زمین می بارد. بارش آسمان سے زمین پر برستی ہے. دیروز باد خیلی تند وزید. دیروز گزرے ہوئے کل، بعد ہوا خیلی بہت زیادہ، تند وزید تیز چلی. گزرے ہوئے کل ہوا بہت تیز چلی. تو یہ بچے ہمارا چیپٹر تھا. اس کے بعد اس چیپٹر کی اس کہانی، اس لیسن کی ایکسرسائز یا جسے تمرین فارسی میں کہتے ہیں وہ شروع ہو رہی ہے. تو اس کو آپ اچھے طریقے سے دیکھ لیں گے. از واجہائی زیر جملہ بھی سازید. از سے واجہائی یعنی الفاظ سے، زیر دیے گئے، نیچے دیے گئے، جملے بسازید آپ جملے بنائیے. اب سازید کو پہلے بچے دیکھ لیں آپ، یہ کہاں سے نکلا ہے، اس کا مخرج کیا ہے؟ سازید. ٹھیک ہے نا، اس کو میں انڈر لائن کر رہا ہوں. اس کو آپ دیکھیں گے. یہ مصدر ساختن سے نکلا ہے. ساختن کے معنی ہے بنانا. اس کا مضارع ہے سازد، بناتا ہے یا بنائے گا. اور بی سازید یہ دال لگی تو یہ دال کے معنی ہو گیا آپ. بی سازید آپ بنائیے. اب دوبارہ دیکھ لیں. از واجہائی زیر جملے بی سازید، نیچے دیے گئے الفاظ سے جملے آپ جملے بنائیے. اب میں اس کو صاف کر رہا ہوں. تو نیچے دیے گئے الفاظ سے یا لفظوں سے جو آپ جملے بنائیے. سرد. امروز ہوا سرد نبود. امروز ہوا سرد نبود. آج موسم ٹھنڈا نہیں تھا. تو گرم سے جملہ بنانا ہے. پارسال ہوائے کشمیر گرم نبود. پارسال پچھلے سال ہوائے کشمیر، کشمیر کا موسم گرم نبود، گرم نہیں تھا یعنی ٹھنڈا تھا. ہوا، تو ہوا سے ایک جملہ ہم بنائیں گے. جیسے امسال
havai تابستون گرم است. امسال هوای تابستون گرم است. ماہ چاند کو کہتے ہیں. ماہ یک ستارہ کوچکی است. چاند ایک چھوٹا سا ستارہ ہے. تو سال، امسال ہوا سرد نبود. نوروز سے ایک جملہ بنانا ہے. تو نوروز روز اول بہار است. تو اس میں اول بھی استعمال ہو گیا اور نوروز کا بھی استعمال ہو گیا ہے. اب بچے ہیں 4 الفاظ: خورشید، آسمان، زیاد، بلند. تو یہ بچے آپ کے لیے ایکسرسائز ہے کہ آپ خود ان سے ایک ایک چھوٹا سا مختصر سا جملہ بنا کر آپ لائیں گے تو انشاءاللہ یہ جب آپ کے سکول آئندہ کھلیں گے تو انشاءاللہ یہ چیک کیا جائے گا آپ سے. تو اب نیچے ہے از واجہ های نامرتب زیر جملہ های کامل بسازید. تو پہلے آپ اس کا معنی سن لیں کہ از واجہ های نامرتب زیر، نیچے دیے گئے الفاظ، غیر ترتیب شدہ الفاظ، نیچے دیے گئے غیر ترتیب شدہ الفاظ سے جملہ های کامل بسازید، مکمل یا بامعنی جملہ بنائیے. انگلش میں ہے ارینج دی فالوئنگ ورڈز in order to make meaningful sentences. تو جملہ نمبر 1 ہے روز اول نوروز است بہار. نوروز روز اول بہار است. نوروز بہار کا پہلا مہینہ ہوتا ہے. در ہوا، در خیلی ہوا تابستون گرم می شود. تو اس کو درست کر کے سیدھا کر کے لکھنا ہے ترتیب کے ساتھ. تو یہ بنے گا ہوای تابستون ہوای تابستون خیلی ہوای در تابستون ہوا خیلی گرم می شود. دوبارہ سن لیں اس کو. در تابستون ہوا خیلی گرم می شود. تو نیچے ہے نمبر 3 پر آفتاب می کند گرم مارا. آفتاب مارا گرم می کند. آفتاب مارا گرم می کند. سورج ہمیں گرم کرتا ہے. جو لیسن یہ پیج نمبر 3 سے ہم دوبارہ یہ شروع کر رہے ہیں. تو یہ آپ دوبارہ دیکھ لیں. ستارگان را یہ ارینج دی فالوئنگ ورڈز ٹو میک دی میننگ فل سینٹینس، یہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں. کوشچن نمبر 2 تمرین کا، لیسن نمبر 1 کا. تو ستارگان را در شب ها می بینیم آسمان ما. تو ہم اسے درست کر کے لکھیں گے ترتیب کے ساتھ. ما شبها ستارگان را در آسمان می بینیم. دوبارہ دیکھ لیں. ما شبها ستارگان را در آسمان می بینیم. ہم رات کو ستاروں کو آسمان میں دیکھتے ہیں. پھر جملہ نمبر 5 ہے نمی بینیم ستارگان را روزها ما در. ما در روزها ستارگان را نمی بینیم، یعنی ہم دن میں ستاروں کو نہیں دیکھتے ہیں. ہوا آفتابی دیروز بود. دیروز ہوا آفتابی بود. دیروز گزرے ہوئے کل موسم یا دھوپ کھلی ہوئی تھی. گزرے ہوئے کل دھوپ کھلی ہوئی تھی. می تابد بے خورشید زمین. زمین بے خورشید می تابد. زمین بے خورشید می تابد. می تابد بے خورشید زمین. خورشید بے زمین می تابد. دوبارہ دیکھ لیں. خورشید بے زمین می تابد.
است ہوا سرد زمستون ہا، تو زمستون ہا ہوا، ہوای زمستون ها سرد است. هوای زمستون ها سرد است. چهار دارد فصل یک سال، یک سال چهار فصل دارد، یک سال چهار فصل دارد. سرینگر زمستون ها من هستم در، من در زمستون ها سرینگر هستم، من در زمستون ها سرینگر هستم. میں سردی کے موسم میں سری نگر میں ہوتا ہوں. پھر ہے ازواج ہے زیر بے اضافہ یہ پسوند ہا جمع بسازید. معنی اس کے پہلے دیکھ لیں. ازواج ہے زیر نیچے دیے گئے الفاظوں سے لفظوں سے بے اضافہ یہ پسوند یعنی بعد میں اضافہ کر کے. پسوند ہو گیا سفکس اور پیشوند ہو گیا پریفکس. تو یہ پسوند ہو گیا سفکس یعنی بعد میں کسی لفظ کا اضافہ کرنا کسی کے ساتھ. تو ازواج ہے زیر نیچے دیے گئے الفاظوں سے لفظوں سے بے اضافہ یہ پسوند ہا جمع بسازید یعنی ہا کا اضافہ کر کے، آخر میں ہا کا اضافہ کر کے فارسی میں جمع بنائیے. تو میک دی پلورلس آف دی فالوئنگ ناؤنس بائی ایڈنگ ہا. فار ایگزامپل کچھ لفظ آپ کے لیے کر کے بتائے گئے ہیں، آپ دیکھ رہے ہیں اسکرین پر. شب شبہا یعنی رات راتیں، کئی راتیں، کافی ساری راتیں. ماہ چاند، ماہ ہا کافی سارے چاند یا کافی ستارے. روز دن، روز ہا کافی سارے دن. کتاب کتاب ہا کافی ساری کتابیں. قلم قلم ہا ایک سے زیادہ قلم. میز ایک میز، میز ہا کافی سارے میز. مداد پینسل، مداد ہا کافی ساری پینسلیں. کاغذ ایک کاغذ، کاغذ ہا ایک سے زیادہ کاغذ. دست ہاتھ ہینڈ، دست ہا کافی سارے ہاتھ، ایک سے زیادہ ہاتھ. چشم آنکھ، چشم ہا ایک سے زیادہ آنکھیں. ابرو بھوئیں یا آئی برو اور ابرو ہا کافی سارے ابرو. تو گاؤ گائے ایک گائے، گاؤ ہا ایک سے زیادہ گائے. سندلی کرسی، سندلی ہا کرسیاں. تو نیچے ہے یہ لاسٹ پہ کوشچن نمبر 4 ہے. آج جابا، جابا کہتے ہیں ٹیبل کو، بنائے گئے ٹیبل کو. نیچے آپ کے سامنے جو آپ کو نظر آ رہا ہے جابا اسی کو کہتے ہیں ٹیبل کو. آج جابا یہ زیر نیچے دیے گئے ٹیبل کو آج جابا یزیر نیچے دیے گئے ٹیبل سے 10 جملہ بسازید 10 عدد جملے بنائیے. تو بچوں میں آپ کے سامنے یہاں 3 یا 4 جملے آپ کے لیے بنا رہا ہوں، اسی طریقے سے باقی آپ نے بنانے ہیں. پہلے بنانے ہیں پریزنٹ ٹینس کے ساتھ، پھر بنانے ہیں پاسٹ کے ساتھ، اور پھر بنانے ہیں فیوچر کے ساتھ. تو پہلے جو ہم بنانے جا رہے ہیں یہ پریزنٹ ٹینس کے ساتھ جملے ہیں، یعنی میک 10 sentences فرام دی فالوئنگ باکس. رضوان، یہ بچوں نے کہیں ری رائٹ کر کے لکھا ہوا ہے، بہرحال چلو. رضوان با بے نہیں ہے بلکہ با ہے. رضوان با تاکسی بے خانه می رود. رضوان ٹیکسی کے ذریعے سے گھر جاتا ہے. تو یہ آ گیا پریزنٹ ٹینس کا جملہ. اسی طریقے سے دوسرا آپ نے پریزنٹ ٹینس میں ہی بنانا ہے. رضوان با اتوبوس بے کتاب خانه می رود. رضوان بس کے ذریعے سے گھر جاتا ہے. اور پھر پریزنٹ میں ہی آپ بناؤ گے رضوان با دوچرخه بے مدرسه می رود. رضوان سائیکل کے ذریعے سے مدرسہ یا اسکول جاتا ہے. رضوان با ماشین
بے مدرسہ یا بے کتاب خانے میرا ود لائبریری جاتا ہے. رضوان گاڑی کے ذریعے سے لائبریری جاتا ہے. اب یہ چاروں جو جملے میں نے بنائے یہ بنے ہیں پریزنٹ ٹینس میں. اسی طریقے سے چاروں جملے آپ نے بنانے ہیں پاسٹ میں، اور پھر اسی طریقے سے چار جملے آپ نے بنانے ہیں، معذرت چاہوں گا، فیوچر ٹینس میں، زمانہ آئندہ میں، مستقبل میں. تو مستقبل کا ایک جملہ میں آپ کے لیے بنا رہا ہوں، جیسے رضوان با ٹیکسی بے خانہ خواہد رفت. رضوان ٹیکسی کے ذریعے سے گھر جائے گا. تو اسی طریقے سے باقی آپ نے یہ 10 جملے یا 8 جملے یا 10 جملے بنانے ہیں آپ نے، جیسے ہمیں بتایا گیا. تو 10 جملے آپ یہ بنا کر لائیں گے انشاءاللہ. تو آج کا ہمارا سبق یہیں پہ ختم ہوتا ہے. جس طریقے سے میں بچوں آپ کو ہر دفعہ بتاتا رہتا ہوں کہ چونکہ اردو ایک اور فارسی ایک ہی سبجیکٹ ہے جو اردو اور فارسی رسم الخط میں ہے، تو لہٰذا اس سبجیکٹ میں میکسیمم بچوں کی ہینڈ رائٹنگ جو ہے وہ بہت زیادہ ویک رہتا ہے. تو اس لیے آپ یہ جو ہم آپ کو ایک چیپٹر ہم نے پڑھایا ہے، تو اس میں اس کو آپ ری رائٹ کریں گے اچھے طریقے سے ود ٹرانسلیشن اردو میننگ کے ساتھ لکھیں گے. اور ہر روز کا زیادہ نہیں میں بتاؤں گا، لیکن ہر روز کا ایک پیج آپ نے معمول بنا کے سکون کے ساتھ، آرام کے ساتھ ایک پیج لکھنا ہے، تاکہ آپ کا ہینڈ رائٹنگ امپروو ہو. اور انشاءاللہ جب اسکول کھلیں گے تو یہ آپ سے کام پورا آپ سے چیک کیا جائے گا. تو اسی کے ساتھ میں آپ سے اجازت چاہوں گا. اللہ حافظ. اپنی حفاظت بہت زیادہ حفاظت رکھیے گا، اور گھروں میں ہی قیام کرنا ہے. اللہ حافظ.